ایک پہاڑ، ایک اونٹنی اور آزمائش۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ سنو ایک سچی کہانی جو صرف کہانی نہیں، ایک سبق ہے، ایک آزمائش کا تذکرہ ہے اور ایک عبرت نامہ ہے۔ قرآن ہمیں سناتا ہے قوم سمود کی داستان، جو عاد کے بعد روئے زمین پر سب سے طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ پتھروں کو کاٹ کر پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، بڑے بڑے محلات، زبردست تعمیرات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھروں میں چین سے رہتے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 149۔ مگر بے تحاشا طاقت کی وجہ سے یہ لوگ غرور میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا غرور بھی تقریباً وہی تھا جو قوم عاد کا تھا، جنہوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ حضرت صالح علیہ السلام انہی میں سے تھے، نیک، سچے، پاکیزہ، مگر ان کی قوم کہنے لگی کیا صالح کو ہم میں سے چن لیا گیا ہے بطور نبی؟ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا، کہا اگر تم سچے ہو تو پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر اچانک پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکلی۔ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چڑھ لے اور اسے نقصان نہ پہنچانا ورنہ دردناک عذاب آ جائے گا۔ پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی۔ ذرا سوچو، ایک پہاڑ جو بالکل سخت ہوتا ہے، اس میں سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی کیسے نکل آئی؟ کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، وہی ہمیں پیدا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں اور سب کاموں میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی بات سمجھنی تھی، مگر انہوں نے انکار کیا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر ایک امتحان رکھ دیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن ساری قوم۔ کچھ دن تو وہ مانتے رہے، لیکن جب دشواریاں بنی، لوگ حسد اور تکبر میں آ گئے اور خفیہ مشورے سے ایک بدبخت نے اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے۔ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، سورہ شمس آیت نمبر 14۔ تو انہوں نے اس کے پیر کاٹ ڈالے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، پھر عذاب آئے گا اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ اور پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر ایک چیخ نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور ظالموں کی طرح انہیں بھی غارت کر دیا گیا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور وہ سب جہنم میں الٹے پھینک دیے گئے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 94۔ یہ صرف اونٹنے کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ جب اللہ کا پیغام آ جائے تو ضد نہ کرو، اللہ کی نشانیوں کا انکار نہ کرو۔ غرور اور تکبر تباہی لاتا ہے، اور جو صبر، ایمان اور اطاعت کرتا ہے اللہ انہیں نجات دیتا ہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 18۔ کیا ہم اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں؟ کیا ہم حضرت صالح علیہ السلام جیسے نبیوں سے سچی محبت رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو دل سے کہو یا اللہ ہمیں بھی سچوں کے ساتھ رکھ، نافرمانوں سے بچا اور ہر آزمائش میں ہمیں سرخرو فرما۔ آمین۔